سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تہدی من احببت، لیس الیک ذالک، کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے ہدایت کے منزل مقصود پہ پہنچانا. تو منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی ہدایت تو انبیاء بھی کریں گے، کتابیں بھی کریں گی، علماء بھی کریں گے. ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین پہنچا دیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو آپ کی طرف اتارا ہے آپ آگے پہنچائیں. اسی طرح میرے آقا نے عرفات کے میدان میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا اللہم نعم، آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت اللہم فاشہد، الا هل بلغت اللہم فاشہد، الا هل بلغت اللہم فاشہد. یا اللہ میں نے آپ کا حکم، آپ کی وحی، آپ کا فرمان پہنچا دیا ہے، آپ گواہ ہو جائیں. اسی لیے ان بزرگان، اسی لیے علماء جب صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو یہ بھی ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانہ، کہ آپ نے اپنے فرائض پہنچا دیے، آپ نے امانت پوری کر دی. ونصحت الامت، آپ نے اپنی امت کو پوری نصیحت کی. وکشفت الامت وعبدت ربک حتی اتاک الیقین. تو اللہ کے پیغمبر کے ذمہ دین پہنچانا ہے، علماء کے ذمہ دین پہنچانا ہے. باقی دلوں کو پھیرنا، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے فرمایا لیس الیک ذالک انما علیک البلاغ، میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات پہنچا دیں. واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں.
وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ، اسی کی حکمت ہے، اسی کے پاس یہ سارے مسائل ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، اس کو ہدایت دی، اس کو کیوں نہیں دی، وہ جانتے ہیں۔ ساری مخلوق کیونکہ اسی کی ہے، پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جس کو اللہ ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہدایت پہ پہنچانا، منزل پہ پہنچانا، ایمان نصیب فرما دینا، یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں۔ جیسے فرماتی ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، میرے محبوب آپ چاہے جتنی کوشش کریں، جتنی محنت کریں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ وهذه الآية أخص من هذا كله فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ یہ آیت مبارک جو ہے خاص ہے، پہلے تو مطلق تھا نا کہ لیس علیک ھداھم، یہاں انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کے گھر میں بھی کافر پیدا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، اور فرعون کے گھر میں بیوی آسیہ مومنہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، مقلب القلوب ہے، جدھر چاہے دلوں کو پھیرتے۔ اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی شہادات ہیں، بڑا علم ہے، لیکن کافر ہے۔ آپ دیکھیں جاہل مطلق ہیں لیکن الحمدللہ مومن ہیں، ایمان والے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے فرماتی وہ اعلم بمن یستحق الہدایۃ ممن یستحق الغوایہ وہو اعلم بالمہتدین۔ کیا معنی؟ یعنی وہ ذات جانتی ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ وقد ثبت فی الصحیحین، امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ انہا نزلت فی ابی طالب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے بطور خاص حضور کے چچا ابی طالب کے بارے میں اتری ہے۔ وقد کان یحوطہ وینصرہ ویقوم فی صفہ ویحبہ حبا شدیدا طبعیا لا شرعیا۔ حالانکہ ابی طالب جو تھے وہ ہر حال میں آپ کی اعانت کرتے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی صف میں کھڑے ہوتے۔ جب بھی کوئی دشمن ہوتا ابی طالب حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور حضور کے ساتھ آپ کو بڑی شدید محبت تھی، لیکن وہ محبت طبعی محبت تھی، شرعی محبت نہیں تھی۔ ایک ہوتی ہے شرعی محبت، دین کی محبت، اصل محبت وہ ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، وہ ان سے وہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بات واضح ہے۔ یاد رکھیں ایک محبت ہوتی ہے اختیاری اور ایک محبت ہوتی ہے غیر اختیاری۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان چاہے کتنا کمزور ہو، اس کے
کے دل میں جو اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ کسی کی نہیں۔ اس کی ایک ادنا سی مثال دیکھیں کہ ایک آدمی ہو، اس کا ایک ہی بیٹا ہو، بڑھاپے کی اولاد ہو، ایک بیٹا ہو، کتنا آدمی مجبور ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی بیٹا خدا نہ کرے قرآن کو پھینکے تو فوراً تھپڑ مارو، اب وہ بیٹے کی محبت رہ جائے گی، اللہ کی محبت غالب آ جائے گی کہ اللہ کے قرآن کو تم نے پھینکا۔ اسی طرح آدمی لاکھ عزیز ہو، محبت ہو، پیار ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اگر حضور کی شان میں ذرا گستاخی کرے تو آدمی فوراً تھپڑ۔ کیوں؟ اب حضور کی محبت غالب آ گئی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نابینا تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ حضور کی شان میں ہمیشہ گستاخی کرتی، اس نے بڑا سمجھایا، بڑی کوشش کی، بڑی ہدایت دینے کی کوشش کی کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، لیکن وہ بدبخت باز نہ آئی۔ اس نابینا آدمی نے ماشاءاللہ ایسا کیا کہ بڑے آرام سے اس نے خنجر چھپایا اپنے کپڑوں میں، اور رات کی تاریکی میں جب میاں بیوی لیٹنے لگے، اب بیوی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت میرے خاوند کو کیا خیال آ سکتا ہے، تو اندھیرا بھی ہو گیا، کمرے میں بند ہیں، لیٹ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، اچھی طرح اس کے اوپر سوار ہو کے خنجر پکڑ کے ایسا رکھا نا بھی ٹکڑے ٹکڑے کر۔ شکایت پہنچی حضور پاک نے بلا لیا، یہ کیا کیا؟ قتل تزوجہ تک، تم نے اپنی بیوی کو قاتل ہو تم۔ اس نے کہا حضور پہلے میرا عرض سن لیں، بات یہ ہے کہ میری بیوی آپ کی گستاخ ہے، ورنہ اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی بڑی خوبصورت عورت ہے، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے 2 بیٹے دیے ہیں جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں، تو مجھے تو بیوی سے محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی گستاخی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ کے شان میں کمی کرے پھر میرے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں برداشت کروں۔ میں نے قتل کر دیا، آپ کیا ہے مجھے سزا ہے، موت دیں، کیا ہے جو مرضی ہے فیصلہ فرمائیں، مجھے قبول ہے، لیکن میں آپ کے شان میں گستاخی نہیں کر برداشت کروں۔ اب صحابہ حیران، تمام مجمع حیران کہ ایک آدمی نے عشق رسول میں، حضور کی محبت میں اپنی بیوی کو ٹکڑے کر دیا ہے، اب یہ غریب مارا جائے گا، قتل ہوگا۔ لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب جو تمہارے گستاخ ہے نا، اس کا خون باقی ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے۔ دمہ حدر، اس کا خون بیکار ہے، کیا نبی کا گستاخ ہو، زندیق ہو، اس کی تو سزا ہی موت ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہر مسلمان چاہے کمزور ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، سود خار ہے، لیکن محمد مدنی کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اصل محبت یہ ہوتی، باقی تو غیر اختیاری محبت ہے، آدمی کو بیوی سے محبت ہے، بیٹے سے ہے، بیٹی سے ہے، بچیوں سے ہے، دوستوں سے ہے، ساتھیوں سے ہے، اپنے اساتذہ سے ہے، اپنے مشائخ سے ہے، یہ محبت الگ ہے۔ اصل وہ ایمان والا، اسی لیے مفسر نے کہا کہ ابی طالب محبت تو کرتا تھا، لیکن وہ محبت طبعی تھی، شرعی نہیں تھی۔
وہ ایک دل کی محبت تھی کہ حضور میرے بھتیجے ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ہمارے خاندان سے ہیں، اور آپ کا جمال ہے، کمال ہے کہ ابی طالب خود کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا تھا کہ حضور میرے بستر پہ لیٹیں، اور جب لیٹ جاتے تھے کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ میں جب صبح اٹھتا تھا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا۔ جس کے پسینے میں خوشبو ہو وہاں اس کے بدن سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ اللہ تبارک و تعالی، جب آج ہی میں اخبار میں پڑھا تھا، ہمارے بھی ساتھی تھے ماشاءاللہ، مفتی عتیق الرحمان صاحب تھے، عالم تھے ماشاءاللہ، ان کے بڑے خدمات ہیں، وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد کوئی تقریباً 15 مہینے گزر گئے۔ تو یہ جو بارشیں آئی ہیں کراچی میں، بارشوں کا اتنا زور آیا کہ قبر جو تھی نا وہ گر گئی۔ تو اب جب لوگوں کو پتہ چلا موقع پہ گئے تو پوری طرح بدن سالم ہے، کفن سالم ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ خوشبوئیں اٹھ رہے۔ تو اگر یہ غلام محمد ہے تو محمد مدنی کا بدن کیسے ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح باقاعدہ آج کل دنیا میں کافر جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ایک آدمی ہے کفر سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے، اس کی لاش خراب نہیں ہوتی، اور ان کا جو مارا جاتا ہے وہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بدبو شروع ہو جاتی ہے اور کوئی قریب ہی نہیں جا سکتا، فوراً اس کو تابوتوں میں بند کر کے اور اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں ورنہ وہ رہ نہیں سکتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ بات کیا ہے۔ اب اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کے بڑے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی خاص خوراک کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ مسلمان نے کیا خاص خوراک کھانی، جن کو روٹی نہیں ملتی بیچاروں کو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل وجہ جو ہے وہ ایمان ہے، اصل وجہ جو ہے ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اصل وجہ جو ہے ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنی جان مال گھر ملک کے تحفظ کے لیے، اور ایک آدمی کفر کے غلبے کے لیے لڑ رہا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہے۔ کیسے فرق نہیں؟ اسی لیے ایسے واقعات صحابہ میں بھی موجود ہیں، تابعین میں بھی موجود ہیں، تبع تابعین میں بھی موجود ہیں، اور بعض کے علماء اولیاء اللہ میں بھی موجود ہیں کہ سال ہر سال گزر گئے لیکن جب قبر کھلی تو وجود سالم۔ ایک اور آدمی تھا بالکل جاہل، کچھ پڑھا نہیں، پابند نماز تھا، رزق حلال تھا، مر گیا، مدت گزر گئی، سیلاب آیا، قبر گر گئی، جا کے کھولا دیکھا تو لاش اسی طرح رکھی۔ لوگوں نے تحقیق کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی بیوی نے بتلایا کہ اور تو کوئی نیکی نہیں، یہ جمعہ کے دن جب شہر جاتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے تو واپسی پہ یہ قرآن کے پارے خرید کر کے لاتا تھا اور مدرسے میں جا کے بچوں کو دیتا تھا، کہ ہفتے میں جو مزدوری کرتا تھا وہ پیسے اکٹھے کرتا، جا کے قرآن کے پارے خریدتا، کبھی پہلا، کبھی آخری، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی قاعدہ، واپس آ کے ہر مدرسے میں بچوں کو پہنچاتا تھا۔ شاید اس کی قرآن کی وجہ، خدمت کی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی جان کو محفوظ رکھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ محبت وہ ہے جو شرعی محبت ہو، ایک ہے طبعی محبت، وہ تو ابھی طالب کو بھی تھی، وہ تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبائل کو بھی تھی، اور بہت سارے کفار کو بھی حضور سے محبت تھی، لیکن اس محبت کا اعتبار کوئی نہیں۔
محبت وہ ہے جو ایمان والی ہو، محبت وہ ہے جو حکم خدا کی طرف سے ہو۔ فلما حضرته الوفات وحان اجله، جب موت کا وقت قریب آیا ابی طالب کی موت کا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الایمان والدخول فی الاسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے کو دعوت دی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ایمان قبول فرمائیں، توحید کا کلمہ پڑھ لیں۔ فسبق القدر فیہ واقتطف من یدہ، لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ سبقت کر گیا، گویا حضور کے ہاتھ سے وہ نکل گیا۔ فاستمر علی ما کان علیہ من الکفر، اور اپنے کفر پہ قائم رہا، باپ دادے کے دین پہ قائم رہا، حضور کا دین قبول نہ کیا۔ وَلِلَّهِ الْحِكْمَةُ التَّامَّةُ، یہ حکمتیں اللہ کے پاس ہیں کہ اللہ چاہے تو بلال از حبش صہیب از روم، ابو جہل سے مکہ جب الجبیس، کوئی حبش سے آتا ہے، کوئی روم سے آتا ہے، جنت کا سردار بن جاتا ہے، اور کوئی مکے میں پیدا ہوتا ہے، زمزم کی گھٹی لگتی ہے لیکن جہنم کا سردار ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ قال الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابی طالب کی موت کا وقت قریب آیا، جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فوجد عنده ابا جہل بن ہشام وعبد اللہ بن ابی بن امیہ بن المغیرہ، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا، ابی امیہ بھی موجود تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ۔ فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ میرے چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، تو لہذا ہر مسلمان کوشش کیا کرو رات میں دن میں اس کلمے کو اپنا حفظ جان بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت کلمہ پڑھیں، تاکہ موت کی گھڑی جب آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور پاک نے جب فرمایا تو ابو جہل عبداللہ ابن ابی امیہ کہنے لگے ابا طالب، اب آخری وقت میں تم اپنے باپ، اپنے دادا عبد المطلب، اپنے باپ کے دین کو چھوڑو گے۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ابی طالب نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے اور اپنے باپ دادے کے دین پہ مر گیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، حضور نے فرمایا میرے چچا خدا کی قسم ہے میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ منع نہیں کر دیں گے۔ فأنزل اللہ تبارک و تعالی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اللہ نے پھر حکم جاری فرما دیا کہ اللہ کے نبی اور ایمان والوں کو یہ بات لائق نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے بخشش مانگیں۔ ہاں ایک کافر زندہ ہے اس کے لیے آپ مانگ سکتے ہیں اللہ اس کو مسلمان کر دے، لیکن جب کفر میں مر جائے تو بات ختم ہو گئی، اب پھر اس کے لیے مغفرت مانگنا منع۔ وَأَنزِلَ فِي أَبِي طالب، ابی طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اخرجہ من حدیث زہری وہکذا رواہ مسلم۔
رواہ مسلم فی صحیحہ والترمذی من حدیث یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حضرت وفات ابی طالب اتاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا اما قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامت فقال لولا ان تؤیدنی بها قریش یقولون ما حمله علیہ الا جزع الموت لأقررت بها عینک لا اقولها الا ليقر بها عینک فانزل اللہ تبارک و تعالی. حضور نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں کہ میرے چاچا کی موت کلمے پہ آئی ہے. اس نے کہا کہ ابن امی میں جانتا ہوں لیکن مجھے خوف ہے کہ قریش طعنہ دیں گے کہ موت سے ڈر گیا، موت کی پریشانی سے ڈر کے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ گیا. اگر مجھے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کی کلمہ پڑھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا، لیکن قوم مجھے طعنہ دیں گی لہذا طعنے سے. اصل بات تو وہی ہے نا جی کہ تقدیر نے جب فیصلہ ہی نہیں کیا تھا تو کیسے کلمہ فانزل اللہ تبارک و تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. وقال الترمذی حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث یزید بن کیسان. وروى الامام احمد عن یحییٰ بن سعید القطانی عن یزید بن کیسان حدثني ابو حازم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكره بنحوه وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد الشعبي وقتادة انها نزلت في ابي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله فأبى عليه ذلك وقال اي ابن اخي ملة الاشياخ. وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے باپ دادے کی ملت پہ ہوں، میں ملت عبد المطلب پہ ہوں. یہ آخری کلمہ ہے جو ابی طالب کے منہ سے نکلا یعنی کفر پہ موت آ گئی. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خصيم بن سعيد بن ابي راشد قال كان رسول قيصر جاء الي قال كتب معي قيصر الى رسول الله كتابا فاتيته ودفعت الكتاب في يجري ثم قال ممن الرجل قلت من تندوخ قال هل لك في دين ابيك ابراهيم الحنيفية قلت اني رسول قوم وعلى دينهم حتى ارجع اليهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. سعید ابن ابی راشد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول قیصر روم نے حضور کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا. قال كتب معي قیصر الى رسول اللہ، کہتا ہے کہ قیصر نے حضور کو خط لکھا. قال فاتيته، میں حضور کی خدمت میں آیا. فدفعت الكتاب، میں نے حضور کو وہ کتاب دی، آپ نے اپنی گود میں رکھ لی. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ آدمی تم کہاں سے، کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا میں تندوخ قبیلے سے ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں حضرت ابراہیم کا دین حنیفیہ نصیب ہو جائے؟ تو میں نے کہا انی رسول قوم، یا رسول اللہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور میں انہی کے دین پہ ہوں اور انہی کے دین پہ میں واپس جاؤں گا. فرضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک مسکرائے. آپ نے فرمایا تیری بات نہیں بلکہ انک لا تہدی
من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللہ جب تک نہ چاہے کسی کو ہدایت نہیں ہو سکتی. وقوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اب مکے والے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم ایمان لیں تو لوگ تو ہمیں اٹھا لیں گے مار ڈالیں گے. يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى. بعض کافروں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے, ہم اس لیے ایمان نہیں لے آتے, ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں لوگ مار ڈالیں گے. ان نتبع الهدى بعد خطا من البلاء نقشا. ہم ڈرتے ہیں اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا. اگر ہم آپ کے دین پہ آ گئے اور قبائل کے دین کو چھوڑ دیا تو احیال عرب جو ہیں وہ ہمیں آ کے پکڑ لیں گے. ان یقصدونا بالعذاب المحاربہ ويتخطفونا اینما کنا. ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں اٹھا لیں گے, ہمیں ماریں گے, ایذا پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا آمنا, کیا میں نے ان کو حرم نہیں دیا امن والا کہ جس میں کوئی باپ کے قاتل کو بھی نہیں مارتا ہے. تو جب تم کافر ہو تو میں نے تمہیں حرم میں رکھا ہوا, ایمان لاؤ گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا. یعنی ھذا الذی اعترضوا بہ کذب و باطل. یہ جو عذر بیان کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے, بالکل باطل ہے. لأن اللہ تعالی جعلهم فی بلد امین وحرم معظم. اللہ نے ان کو امن والے بلد میں رکھا ہے, اللہ نے ان کو حرم میں رکھا ہے, عزت والا امن والا. وکیف یکون ھذا الحرم آمنا لهم فی حال کفرهم وشرکهم. جب یہ حرم ان کے کفر کے باوجود ان کے امن کا ذریعہ ہے تو کیا اسلام لانے کے بعد یہ ان کو امن نہیں پہنچائے گا. وتاب الحق واجبائر ثمرات كل شيء اي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره. اور اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ تمام دنیا کے پھل جو ہیں وہ مکے میں پہنچائے جائیں. وكذلك المتاجر والمتعمتة. اسی طرح تجارت کے سامان, اسی طرح ہر چیز جس کے مکے والے محتاج ہیں اللہ ساری کائنات سے بھیجتے ہیں. رزقا من لدنا من عندنا. اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے رزق ہے جو ہم نے اہل مکہ کو دیا ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون ولهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي انبانا حسن محمد قال حدثنا حجاج بن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولم يسمعوا منه ان الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا والله اعلم. سنت کی کہتا ہے جی کہ اگر ایک امام نے نماز پڑھاتے ہوئے 2-3 صورتوں سے آیات پڑھی ہیں, نماز تو ہو جائے گی لیکن غلط ہے ہمیشہ قرآن ترتیب سے پڑھا جائے. اب قرآن شریف جو ہے وہ کل خانی تو نہیں ہے, کبھی یاسین پڑھ رہا ہے, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اور کبھی قل واللہ پڑھ رہا ہے جیسے کل خانی والے پڑھتے ہیں نا. ماشاءاللہ سارا قرآن آگے پیچھے ملا جلا کے بس اسی وقت میت کے بخشوانے کا انتظام ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں. کبھی حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ یاسین پڑھیں پھر آیت الکرسی پڑھیں پھر قل واللہ پڑھیں. کیا خلاف سنت ہے؟ ایک ہے نماز ہو جانا, وہ تو کوئی 3 آیتیں پڑھ لو نماز ہو جائے گی. اگر ایک آدمی نے سنت کی نیت باندھ لی ہے, 4 رکعت سنت پڑھنی ہے, 3 رکعت پڑھ لی کہ جماعت کھڑی ہو گئی, اب 1 رکعت پوری کر کے جماعت میں مل جائے,
اگر جماعت کی ایک رکعت چلی بھی جائے لیکن جماعت تو نہیں جائے گی وہ، کیونکہ نیت کر چکا ہے، اب ایک رکعت باقی ہے۔ ہاں اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور 2 رکعت پڑھ چکا ہے، سلام پھیر دے، مل جائے پھر نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ رفع بین کرنا نہ کرنا دونوں کی نماز الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے، اور اللہ امت محمد مصطفیٰ کو ان مسائل میں جن کا اصول سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے لڑنے سے بچائے۔ دوسری جماعت کے بارے میں، اگر ایک مسجد ہے، امام مقرر ہے، معین ہے، وقت پہ نماز ہوتی ہے، تو بعض فقہائے احناف اس مسجد میں اسی جگہ دوسری جماعت سے منع کرتے ہیں، ورنہ تو یہ ہو جائے گا نا جو آئے جب آئے آگے نماز کر لے، تو پھر پہلی جماعت کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب جماعت ہے، اعلان ہے، تو پہلی جماعت بڑی بناؤ، یہ تو نہیں کہ آتے رہو اور 2 آدمی کھڑے ہو کے جماعتیں کرتے رہو۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد راستے میں ہے، جیسے اب مدینہ پاک جاتے ہیں، راستے میں منازل ہیں، قہوے ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں تو ہر 2 منٹ کے بعد جماعتیں ہوتی رہیں گی، وہاں کوئی منع نہیں۔ اور اگر ایسی مسجد میں آپ چلے جائیں جہاں ایک جماعت ہو گئی ہے اور چند آدمی آپ اکٹھے ہو گئے، تو وہ جگہ چھوڑ کے دور کھڑے ہو گیا اور جماعت کر قصر کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل شرعی سفر ہو، یعنی تقریباً 78 کلومیٹر اگر سفر ہو تو وہ نماز قصر ہوگی۔ لیکن یہ سفر جو ہے اس طرح نہیں گنا جاتا کہ مثلا آپ کا گھر جو ہے وہ محلہ مسئلے میں ہے، اب محلے مسئلے سے ہم گننا شروع کریں، نہیں، جب حدود مکہ ختم ہوں گی تو بعد میں سفر شروع ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز کی پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا ہے، اصل تو سنت کی قضا نہیں ہوتی، قضا ہوتی ہے فرض کی، قضا ہوتی ہے واجب کی، سنت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن فجر کی 2 سنتیں میرے آقا کو بڑی محبوب تھیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس کو نہ چھوڑو، اگر رہ گئی ہیں تو نماز کے فوراً بعد پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ اصل میرے بھائی دین میں آسانی ہے، دین محمد مصطفیٰ جو ہے دین یسر ہے، آسان ہے، الدین یسر، لیکن ہم لوگوں نے اس کو خود بخود جو ہے مشکل بنا دیا۔ اب اصل بات یہ ہے، دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت ہے، مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی تھی، اب نماز کے بعد آپ کو جانا ہے کسی کام میں، گھر جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، کہیں جانا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ پھر یہ سنت رہ جائے گی، تو فوراً کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں حرم میں رہوں گا، میں طواف کروں گا، میں منزل پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں اشراق کی نماز پڑھ کے پھر نکلوں گا، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی تھی، ہم نے لڑائی بنا دی۔ بعض لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے سیر کر رہے ہوں، اللہ ہدایت دے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے کیا کر لیا ہے کہ باقی میں کر لوں گا؟ آپ نے بھی تو یہی دیا ہے،
گھر کی عزت و عظمت بحال نہ ہوگی اس وقت تک تقریریں کیا کریں گی؟ اچھا، بعض لوگ جو ہیں اپنی عورتوں کو دھکے سے بچانے کے لیے ایسے پکڑے ہوئے، وہ تم حالت احرام میں ہو خدا کے بندے. خدا نہ کرے انسان ہے، دل میں غلط خیال بھی آ سکتا ہے. تم کیوں اپنے عمرے کو فاسد کر رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ جناب ایک اچھا، پھر بعض بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، منہ ادھر پھیر لیں گے، وہ کدھر ہے ڈھونڈ رہا ہے. وہ طواف اچھا طواف ہے کہ کبھی ادھر منہ ہے، کبھی ادھر منہ ہے، کبھی الٹا ہو رہا ہے، کبھی اس کو مل رہا ہے. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ کون سا طواف ہے یہ؟ اصل بات یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کا ادب نصیب کرے، تمام آنے والوں کے دل میں احترام ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے سامنے ہماری ہر حرکت و ہر سکون ہے، اللہ کے آگے کوئی ہمارا عمل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. اسی لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جو وقت کے اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. فرمایا پتہ نہیں کون سی ہم عبادت کر رہے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. فرمایا نماز کے سلام پھرنے کے بعد لاکھوں لوگوں کو کہتے ہیں او یار میرا فلانا کام کر دینا، فلانا. مدد تو لوگوں سے بھی مانگ رہے ہیں، وہ مانگنا زندوں سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی سوچ اس کو بھی گوارا نہیں کرتی. تو جب ہمیں کعبۃ اللہ کا ادب نہ ہو، روضہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہو، مدینہ منورہ میں آپ جائیں، حرم کے باہر کھڑے ہیں سگریٹیں پی رہے ہیں، حرم کے باہر کھڑے ہیں بازاروں میں میاں بیوی بہنیں لڑکیاں نوجوان فیشنیبل کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں جیسے انارکلی میں سیر کر رہی. اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں عمرے کی یا زیارت کے بجائے ہم کہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے کے نہ جائیں. کہ اگر ہمیں، اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں جب طواف کرنے لگا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ بیرون در ذکر دی کہ درون خانہ آئی، کہ میرے باہر تم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں کہ اب اندر بھی آ گئے ہو گھس کے. اسی لیے وہ کہہ رہے تصور ہے، تخیل ہے کہ میں نے جب سجدہ کیا تو زمین سے گویا مجھے آواز آ رہی تھی کہ مرا خراب کر دی کیوں سجدہ ریائی، لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر کے مجھے کیوں خراب کر رہے ہو. حضرت آپ حیران ہوں گے، اب تو ماشاءاللہ بڑا آرام ہے. پرانے دور میں مدینہ منورہ جانے کے لیے 2-3 مہینے لگ جاتے تھے. راستے میں بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، نالے بہہ گئے، کون کیسے جائیں؟ بیٹھے خیمے لگا کے دھوپ میں پڑے رہتے تھے. حاجی بیچارے دال کھا رہے ہیں، پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، 2-3 مہینے لگتے تھے. اور پھر شوق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب پیر علی پہ پہنچتے اور حضور کے حرم پہ اور روضے پہ نظر پڑتی تو جوتے اتار دیتے تھے، دھوپ میں پیدل جاتے تھے کہ کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. زبان پہ درود ہوتا تھا اور نظریں حضور کے شہر پہ اور حضور کے روضے پہ، حضور کے گنبد پہ ہوتی تھی، اور شوق و اشتیاق میں روتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے جاتے تھے.
اس لیے پھر ان کی حاضری بھی منظور ہوتی تھی، ان کا نمازیں بھی منظور ہوتی تھی، ان کے عمرے بھی منظور ہوتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو خالی ہوتے تھے، واپس جاتے تھے تو ولی من اولیاء اللہ بن کے جاتے۔ ہم تو میرے خیال میں جو آتے ہیں نا، جو پہلا تھوڑا بہت ایمان ہو وہ بھی دے کے چلے جاتے ہیں، میرا خیال تو یہی ہے، باقی اللہ کو پتا۔ وہاں ہم دیسی سگریٹ پیتے ہیں، یہاں انگلش سگریٹ پیتے ہیں، وہاں ہمیں ڈبہ پیپسی کا مہنگا ملتا ہے، یہاں سستا ملتا ہے، ہر وقت پیتے ہیں۔ وہاں برگر خریدنے کے لیے 500 کی ضرورت ہے، یہاں 5 ریال میں مل جاتا ہے، ہر آدمی خرید لیتا ہے۔ وہاں پیزا کھانے کے لیے کم از کم 2000 روپے جیب میں ہونے چاہیے، یہاں 50 ریال میں کام بن جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا اس کے اندر کیا کیا بلا پڑی ہوئی ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، کو پتہ نہیں مرغی ادھر کی ہے باہر کی ہے۔ ایک آدمی کو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم نے پوچھا ہے کہ مرغی مقام؟ اس نے کہا مکی صاحب عجیب بات کرتا، پہلے کون سا اندر حلال کھڑا ہے کہ میں یہاں پوچھوں؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے کہا حضرت وہاں بھی حرام کھاتے ہیں، یہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے سے بڑے گھر ہوں گے رشوت سے بنائے ہوئے، اور باہر لکھیں گے ھذا من فضل ربی۔ بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی اور بنائیں گے کون؟ بینک۔ بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، بنائے گا کون؟ انشورنس کمپنیاں۔ ماشاءاللہ حاجیوں کے گروپ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جن کو بینک بھیجتے ہیں، انشورنس کمپنیاں بھیجتی ہیں، دواؤں کی کمپنیاں بھیجتی ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ اور حاجی کے گلے میں اس بینک کا ڈبہ بھی گلے میں ہوتا ہے، طواف کر رہا ہے اور بینک کا لانتی ادارے کا ڈبہ جو ہے وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کی ان سے جنگ ہے، یہ ان کا اشتہار گلے میں ڈال کے پھر رہا ہے۔ اس لیے بھائی مجھے تو بہرحال ڈر لگتا ہے، ہمارا تو حال وہی ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں لوگ گئے، انہوں نے کہا جی بارش نہیں ہوتی، دعا کریں۔ وہ اٹھ کے چل پڑے، چادر اٹھائی کندھے پہ ڈالی اور چل پڑے۔ لوگ حیران، ہم آئے دعا کرنے کے لیے، پتہ نہیں بزرگ ناراض ہو گئے۔ حیران ہو گئے کہ ہم نے کہا حضرت دعا کرے بارش ہو جائے، حضرت نے کندھے پہ چادر رکھی اور چل پڑے ہیں۔ تو ایک آدمی بڑا حجت والا تھا، خادم تھا، وہ حضرت کے پیچھے چلا، دیکھا کہ حضرت جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور دیہات سے بستی سے نکل کے جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ وہ کیا، میں نے کہا حضرت بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے نکل آیا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے شاید بارش نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا اللہ میں نکل گیا ہوں، اب تو ان کو بارش دے دے۔ بس اتنی دیر تھی اور بارش فوراً شروع۔ اس لیے اللہ والوں کا تو یہ حال ہے، اور ہمارا آپ کا جو حال ہے سامنے ہے۔ کہتا ہے جی منگنی ہوئی ہے، میرے گھر والوں نے کسی لڑکی سے میری منگنی کر دی ہے، دعا خیر ہو گئی ہے، تو کیا میں اس لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں؟ ابھی آپ کا نکاح تو نہیں ہوا، وہ آپ کی بیوی تھوڑی ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو منگنی ہے، منگنی کا تو کوئی شریعت میں اعتبار نہیں۔ میں تصویر دیکھ سکتا ہوں، تصویر تو پہلے دیکھتے، جب منگنی ہو گئی ماں باپ نے قبول کر لی، اب کیا کرو گے دیکھ کر؟ ورنہ جب آدمی خطبہ کرتا ہے اس کو حق حاصل ہے، وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ لڑکی کو بھی حق حاصل ہے کہ جو خطیب ہے اس کا چہرہ دیکھ لے تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ لیکن وہ تو تمہارے ماں باپ نے کر دیا، اب تم سے کون پوچھے گا؟ بہرحال تمہیں حق ہے، دیکھ سکتے ہو، لیکن بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے دیکھا کہ مروہ پر لوگ تھوڑے تھوڑے بال کٹوا رہے تھے، میں نے بھی تھوڑے تھوڑے بال کٹوا کے کپڑے پہن لیے، پھر دوبارہ عمرہ، دوسرا عمرہ کیا۔ دوسرے کو چھوڑو، پہلے میں تو غلطی کر دی نا،
دوسرا عمرہ کیا تو نیت ہی دوسری ہے، حکم بھی دوسرا ہے۔ پہلے عمرے کی آپ ایک دم ادا کریں کہ آپ نے اس میں پورے بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے۔ کہتے جی کہ اس کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ بند کیوں کر دیں؟ تم سیکھ کے آؤ۔ امام شافعی کے نزدیک تو 3 بال بھی کاٹنے جائز ہیں، یہاں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، بند کیوں کر دیں؟ تم دین سیکھ کے آؤ، میں کون کون سی چیز بند کر دیں گے؟ داڑھی کے بارے میں بتلائیں، کیا بتلائیں ہمیں؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی آپ کو پتہ نہیں لگا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ 1400 سال گزر گئے، کوئی احمق ایسا بھی ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کی داڑھی تھی؟ کوئی ایسا بندہ ہے دنیا میں جس کو پتہ نہ ہو کہ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تمام انبیاء داڑھی والے تھے یا شیو کراتے تھے؟ تمام صحابہ، اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین داڑھی والے تھے یا باقاعدہ روزانہ کلین شیو ہوتے تھے؟ اور داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، منڈانا جو ہے وہ تو طریقے کفار ہے۔ اب تمہاری مرضی، جو اختیار کرو۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، شکل کافروں کی بناتے ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ مولوی کے کہنے سے 1400 سال کے بعد تمہیں پتہ لگے گا کہ داڑھی کیا ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت جمیع الانبیاء والمرسلین ہے، اور داڑھی منڈانے والا بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ داڑھی منڈانے والا نہ اذان دے سکتا ہے شرعاً اور نہ نماز کے لیے امام بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے، اللہ قیامت والے دن ہر بندے کو اس جماعت سے اٹھائے گا جس کی وہ شکل بناتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم نے کو مولوی کے کہنے سے داڑھی رکھ لینی ہے بھلا؟ امکان بظاہر نہیں بن سکتے آپ۔ اگر آپ کا وضو قائم نہیں رہتا تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ عصر کی نماز کے لیے جو آپ وضو کریں گے وہ مغرب تک کافی ہے، چاہے ٹوٹ جائے۔ آپ نفل پڑھو، طواف کرو، نماز پڑھو، جو مرضی ہے کرو، پھر جب مغرب کا وقت داخل ہو تو وضو نیا کرو، پھر وہی وضو عشاء تک کے لیے آپ کو کافی ہے۔ یعنی ہر نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلا وضو ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا ہو۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد سر منڈانے سے پہلے احرام اتار دیا جائے، احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، وضاحت کرو نا کہ احرام بھی اتار دیا کپڑے بھی نہیں پہنے تو کیا کرتا رہا؟ یعنی احرام اتار کے اگر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں اس نے اور اسی حالت میں 4-6 گھنٹے گزر گئے ہیں تو دم پڑ گئی، بال بھی منڈائے اور دم بھی دے۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح کرنے کے لیے جو نکاح خان اجرت لیتے ہیں کیا کریں؟ اگر وہ اجرت نہ لیں، کبھی تم نے ان کو گھر میں کھانا پہنچایا ہے؟ نہیں۔ کتنے نکاح خواہ ہیں تمہارے علاقے میں جن کو ہر مہینے تم باقاعدہ تنخواہ بھیجتے ہو؟ تو کہاں سے کھائیں گے؟ چوری کریں گے؟ یہی تو مصیبت ہے نا کہ جب سے تم نے علماء کی قدر چھوڑ دی، علماء نے بھی مسئلے بنا لیے ہیں کہ تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعراتیں شریف ہے، پھر 40واں شریف ہے، اسی میں انشاءاللہ کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، محلے کا مولوی کی روٹی چلتی رہتی ہے۔ جن جن علماء کو اللہ نے شان دی ہے کبھی انہوں نے کل کیے ہیں؟
جن کو تم نے محتاج کیا ہے کہ امام بھی وہی ہے، تمہاری مسجد کا چوکیدار بھی وہی ہے، مؤذن بھی وہی ہے، اور نماز اذان کے بعد کھڑا ہے جب تک چودھری وڈیرا سردار جو ہے، سرے دار جو ہے وہ مسجد میں نہ پہنچے نماز کیسے پڑھائے؟ تو وہ تو تمہارا نوکر ہے، وہ بھی پھر یہی مسئلے بناتا ہے کہ رات پیران پیر آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ کل اگر ایک دیگ تقسیم نہ کی نا کھیرنی شریف کی رجوی کی تو انشاءاللہ تمہارے سارے بچے جو ہیں گونگے ہو جائیں گے۔ وہ بھی اسی طرح وصول کرتے ہیں۔ باقی خطبہ نکاح کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ جب تم مجھے بلاؤ گے میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ جیسے نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے ایسے خطبہ نکاح ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ مجمل سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کے ساتھ جن چمٹ گئے ہیں۔ ہمارے پیر جو ہیں وہ پیسے لے کے اس کو کچھ عرصے کے لیے تو جن کو بھگا دیتے ہیں، یہ جن ان کا چمٹایا ہوا ہے، کوئی جن نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، خالص جھوٹ ہے۔ نہ ان کے پاس اگر جن ہیں تو یہ یہودیوں کو کیوں نہیں چمٹاتے، کافروں کو نہیں چمٹاتے، نصرانیوں کو نہیں چمٹاتے، جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ان کی طرف بھی تو دو جن بھیجے نا کہ سب کی گردنیں مروڑ کے رکھ دیں۔ ان کے جن اچھے سمجھدار ہیں، مسلمانوں کو چمٹتے ہیں، پیسے دے دو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، تم بلا وجہ چکر میں آئے ہوئے ہو۔ قرآن پڑھا کرو، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، جن خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اور سب سے پہلے تم پیر سے بھاگو، جن تو پھر بھی بھاگ جائے گا، پیر نہیں چھوڑے گا۔ خطرہ پیر سے کرو، جن کا کوئی خطرہ نہیں، اصل تمہیں پیر چمٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ڈرائیور ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک گاڑی چلاتا ہوں، ہمارے پاس گاڑی میں احتیاطاً اضافی پیٹرول ہوتا ہے کہ ضرورت نہ پڑ جائے، کیا وہ میں بیچ سکتا ہوں؟ وہ تمہارا ہوتا ہے، تمہارا ہوتا ہے تو بیچ سکتے ہو، اگر کمپنی کا ہے تو کیسے بیچ سکتے ہو؟ ایک لڑکے کا نام عبد الاحد ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں نے انڈیا سے عمرے کے لیے آیا تھا، لیکن احرام میں نے جدے سے باندھا ہے، ایک بکری دم ادا کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے رات کا آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینے کا کوئی حکم نہیں ہے، پانی ہو، زمزم ہو، کھانا ہو، بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ زمزم کا پانی اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ حکم نہیں کہ کھڑے ہو کے پیو۔ حضور پاک نے جو کھڑے ہو کے پیا وہ تو عذر تھا کہ آپ کنویں پہ کھڑے تھے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ بیمہ پالیسی کروانا ناجائز ہے۔ ایک بچی کا نام جو ہے برزہ رکھا ہے، مجھے نہیں پتا برزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ طواف کے دوران میں اگر اذان فجر ہو جائے تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے رک جائے، آپ حالات دیکھیں، اگر طواف پورا ہو سکتا ہے کر لیں، پھر سنت پڑھیں، اگر خطرہ ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی چھوڑ دیں طواف۔